بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتوں کے فضائل اور اس کے خلاصے کے بارے میں آج کا جو گفتگو ہے وہ ہے سورہ مؤمنون کے حوالہ سے، 18واں پارہ سورہ مؤمنون کے حوالہ سے۔ تو سورہ مؤمنون کے بارے میں سرکار دو عالم فخر دو عالم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ سورہ مؤمنون کی ابتدائی 10 آیات مبارکہ کے احکام کے اوپر عمل کرے گا، احکام کو مانے گا، سورہ مؤمنون کی ابتدائی 10 آیات مبارکہ ان کے احکام کے اوپر عمل کرے گا تو وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ اس کی بات ہے، وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ مؤمنون کے اندر جو میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی، جو میں نے تحقیق کی، جو میں نے پڑھا، جو میں نے مطالعہ کیا مختلف علماء کرام کے حوالہ سے، سورہ مؤمنون کے اندر اللہ پاک نے اپنے بندے کو ایسے سمجھایا ہے جیسے استاد اپنے شاگرد کو سمجھاتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، بڑا اپنے چھوٹے کو سمجھاتا ہے۔ سورہ مؤمنون کے اندر ساری کی ساری گفتگو معرفت کے اوپر آتی ہے۔ ہر عالم دین کا اپنا اپنا ایک بیان ہے، جو کہ اس کے اندر میں نے جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ ہے یہ ساری کی ساری معرفت کی گفتگو جو رب ذوالجلال نے سورہ مؤمنون کے اندر ارشاد فرمائی۔ پہلا لفظ جو آتا ہے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ یہاں اللہ پاک نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ مسلمان کامیاب ہو گئے، نہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مومن کامیاب ہو گئے۔ اب مومن کون سے ہیں؟ قد افلح المؤمنون، کون سا مومن کامیاب ہو گیا؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جن کی نمازوں کے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے اندر جب عاجزی آ جائے تو سمجھو وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور ابتدائی آیات مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے بڑا ہی پیارے انداز کے اندر بندے کو سمجھایا۔ وہ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کون سا ہے جو فالتو گفتگو کے اندر نہیں آتا، فالتو مسائل کے اندر الجھتا نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے، اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت کے اندر خیانت نہیں کرتا، اور وہ بندہ کیا ہے، خیانت بھی نہیں کرتا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ سب سے پہلی جو بات آتی ہے وہ نماز کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی سورہ مؤمنون کے اندر۔ جب بندے کی نماز صحیح ہو جائے گی، بقیہ بندے کے معاملات بھی صحیح ہو جائیں گے۔ نماز بذات خود ایک بہت بڑی معرفت ہے، بہت بڑی معرفت کی یہ چیزیں ہیں۔ شروع سبحانک اللہ سے لے کے السلام تک اگر بندہ دیکھتا جائے تو ہر لفظ کے اندر ہمیں علم معرفت کے بے شمار پہلو نظر آئیں گے۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے انسان کی پیدائش کے بارے میں ارشاد فرمایا، انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، اور اس کے بعد پھر رب ذوالجلال نے انسان کی پیدائش کے بعد اس کے کھانے پینے کے بارے میں انگور کا ذکر فرمایا، کھجور کا ذکر ارشاد فرمایا، اور اسی انداز میں تیل زیتون کا تذکرہ ارشاد فرمایا۔ تذکرے کے بعد پھر رب ذوالجلال نے دودھ کے بارے میں ارشاد فرمایا، جانوروں کے بارے میں، یعنی پہلے اللہ پاک نے نماز کے بارے میں، پھر انسان کی پیدائش کے بارے میں، پھر انسان کے کھانے پینے کے بارے میں رب ذوالجلال نے گفتگو فرمائی۔ اور گفتگو اگر چلتی چلتی آگے بے شمار اس کے اندر مختلف پہلو ہیں۔ اگلا جو پہلو آتا ہے وہ رب ذوالجلال نے اپنے نبیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولوں کی جماعت پاکیزہ کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ جب بندہ پاکیزہ کھانا کھائے گا، اچھے عمل کرے تو پھر اچھے عمل آٹومیٹک ہوتے جائیں گے۔ جب کھانے کے اندر تھوڑا سا بھی شیبہ آ گیا، تھوڑا سا بھی فرق آ گیا تو عبادت جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی، جس کے بارے میں رب ذوالجلال کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندہ ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ کے اندر داخل کر لیتا ہے، کھا لیتا ہے، تو اللہ عز و جل 40 دن کی دعاؤں کو رب ذوالجلال قبول نہیں فرماتا۔ ایک حرام کا لقمہ آ جائے تو
تو یہاں تو اللہ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ پاک خود ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولوں کی جماعت پاک اور طیب اور یہ آپ کھانا کھائیں۔ جب پاکیزہ کھانا آئے گا، جیسا کہ بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا، موسم گرما کا روزہ، اور سرکار کی صحابیہ، ایک خاتون نے سرکار کی صحابیاں ہیں، انہوں نے دودھ کا پیالہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، تو سرکار نے نہ جانے کس خیال میں وہ سرکار نے پیالہ واپس بھیج دیا، حالانکہ سخت گرمی کا دن تھا اور گرمی کے دن کے اندر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو وہ عورت عرض کرتی، یا رسول اللہ میں نے تو اپنی بکری کا دودھ نکال کے آپ کے حوالے کیا تھا۔ تو الغرض کہ جب بندہ پاکیزہ کھانا کھاتا ہے تو ایٹومیٹک اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اچھے اعمال خود بخود شروع ہو جاتے ہیں۔ اور سورہ مؤمنون کے آخری جو آیت مبارکہ ہے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، آخری الفاظ، یعنی ویسے تو ساری کی ساری علم معرفت کے اوپر ہے، اور آخری لفظ جو آتا ہے اس کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میرے محبوب آپ ارشاد فرما دیں، وہ کیا، رب اغفر ورحم، اے باری تعالیٰ میرے جو بخش بھی دے، میرے اوپر رحم بھی فرما، وانت خیر الراحمین، اللہ تو بہتر جو ہے رحم کرنے والا ہے۔ یعنی پہلی لفظ سے لے کے آخر تک درمیان کے اندر بے شمار اور موضوعات آتے ہیں، لیکن جس موضوع کے اوپر میں نے گفتگو دیکھی پڑھی وہ کیا تھی، اس کے اندر ساری علم معرفت آ رہی۔ پہلے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے تو ایسے ایسے کر، ایسے ایسے کر، اپنی نماز کے اندر، اپنے دل و دماغ کے اندر، اپنے نفس کے اوپر اپنا کنٹرول کر۔ جب تیرے نفس کے اوپر تیرا کنٹرول ہو جائے گا، پھر اگلی باتیں اللہ پاک اور آسان کر دے گا۔ تو سورہ مؤمنون ساری کی ساری علم معرفت کے اندر آتی ہے۔ پہلا لفظ نماز، یعنی بندہ نماز کے اندر جب پابند ہو جاتا ہے، نماز کے اندر عاجزی و انکساری پیدا کرتا ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس کے اندر جو اگلی آیات مبارکہ کہ جنت کے تم وارث ہو جاؤ گے، جنت الفردوس کے وارث ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ پاک کس انداز میں سمجھاتا ہے، میرے بندے یہ بھی کام کر، یہ بھی کام کر، یہ بھی کام کر، یہ بھی کام کر، آخر جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، اور جنت الفردوس الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اے میرے بندے جنت کا تو وارث بن جائے گا۔ کب وارث بنے گا؟ جب تو ابتدائی 10 آیات مبارکہ کے اوپر عمل کرے گا تو پھر جنت کا تو وارث بنے گا، جنت تیری مشتاق ہوگی، جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اور آخری آیت مبارکہ کے اوپر اگر بندہ غور کرے تو آخری آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ نے خود ارشاد فرمایا، اللہ خود بھی کہہ سکتا تھا ربنا اغفر وارحم، اللہ نے ربنا اغفر نہیں کہا، یعنی اللہ نے خود اس انداز میں نہیں کہا، یا اللہم اغفر کا الفاظ بھی نہیں آتے، اللہ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرما دے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اے اللہ تو بخش بھی دے اور تو اللہ رحم بھی فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تو بہتر باری تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ان 10 آیات مبارکہ کے اوپر، اس کے احکامات کے اوپر عمل کرے گا تو رب ذوالجلال اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ ہمیں رب ذوالجلال پوری سورہ مؤمنون کو صحیح سمجھنے کی، پڑھنے کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔